ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے سلسلے کی ابتدا میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک کی فضیلت پر مشتمل فرمان شریف سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی فإن الصلاة علی کفارۃ لکم. مجھ پر درود پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کی ابتدا میں کچھ اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے. اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. چونکہ اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بار بار لیا جائے گا، اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جب جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام شریف آئے گا، پورا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں جس موضوع کو لے کر ہم چلے تھے، بہت امید کرتا ہوں وہ موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا. وہ موضوع قرآن پاک نے کس انداز میں نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں. آج بھی اسی عنوان کو لے کر کچھ مزید قرآن پاک کی آیات و طیبات سننے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف عالیہ کا تذکرہ فرمایا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کیا گیا. سرکار اللہ کے آخری نبی بن کے جلوہ فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات کے لیے رحمت بن کے جلوہ فرما ہوئے. ہر خطے، ہر زمانے، ہر شہر کے لیے نبی بن کے جلوہ فرما ہوئے. قرآن پاک جو اللہ تعالی جل جلالہ کی لا ریب کتاب ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے معلم بن کے جلوہ فرما ہوئے. جی ہاں، اللہ تعالی جل جلالہ نے کسی کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس پر توقف نہیں فرمایا، یعنی ٹھہرے نہیں،
سوچ بچار میں مبتلا نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے، اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر بارگاہ ہوئے، حضور نماز کیا ہے؟ سرکار نے پڑھ کے دکھا دی۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ سرکار نے بتا دیا، سمجھا دیا، بالکل واضح انداز میں زکوٰۃ کے مسائل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ اسی طرح کئی اور احکامات شرعیہ ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کسی کام کے کرنے کا فرمایا، اس کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کر کے بتا دیا، صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع کر کے سمجھا دیا۔ معلم انسانیت بھی ہمارے آقا ہیں، معلم کتاب و حکمت بھی ہمارے آقا ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 151 میں ارشاد فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اور ہم نے تم میں سے ہی رسول بنا کر بھیجا جو تمہارے آگے ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب الہی کے اسرار و رموز بتاتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معلم کتاب و حکمت بن کے آئے، قرآن سکھانے والے بھی ہیں، حکمت بتانے والے بھی ہیں، اور جو باتیں تم نہیں جانتے یہ نبی تمہیں بتانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، جو انہی میں سے ان میں رسول بھیجا، وہ ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس آیہ مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معلم کتاب و حکمت ہونے کا بیان فرمایا۔ سرکار قرآن سکھانے والے، سرکار حکمت کی باتیں بتانے والے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو پاک، صاف اور ستھرا فرمانے والے ہیں۔ اگر ہم زمانہ نبوی ہی کو سامنے رکھیں، جہالت کس انداز کی تھی، زمانہ کس طرح کا تھا، لوگوں کا انداز زندگی کس طرح کا تھا، لوگوں کے آپس کے معاملات کس طرح کے تھے، اگر اس قوم کے حالات کو پڑھا جائے، یقین جانیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جس قوم کو ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس راہ سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا مطیع و فرما بردار بندہ بنایا۔ انداز کس کس طرح کے ہیں؟ کعبۃ اللہ مرکز توحید ہے، 360 بتوں کی آماج گاہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے شراب نوشی عام ہے، بدکاری عام ہے، بے حیائی عام ہے، اور بے حیائی کی حد ہو گئی نا، کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کر طواف کیا جاتا، اور پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کیے جاتے، یہاں تک کہ بچی پیدا ہوتی اسے زندہ ترگور کر دیا جاتا۔ اس سے بڑھ کر بھی اگر کو باتیں بیان کی جائیں تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں ان لوگوں کی ہمارے سامنے آئیں گی، اور دلوں میں نفرت، عداوت، کدورت، بغض، حسد، کینہ، کون سی گندگی تھی تو نہیں تھی۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑے ہی جھگڑے تو تھے، لڑائیاں ہی لڑائیاں تو تھیں، فتنے ہی فتنے تو تھے، فسادات ہی کا تو دور تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب نظر عنایت ہوتی ہے، اوس اور خزرج، وہ قبیلہ جو 200 سال سے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، نہ جانے کتنے ادھر کے مارے گئے، نہ جانے کتنے ادھر کے مارے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوئی، یہ 200 سال سے نسلاً بعد نسل آپس میں لڑنے والے یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوئے، پیار و محبت کی باتیں ہونے لگی، ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے، ہم نشین اور ہم جلیس ہو گئے۔ کیسی نظر عنایت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے ان میں پیار رکھ دیا، محبت کے دیپ جلنے لگے،
اور جس طرح کسی نے کہا نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، یعنی جو خود اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے، شرک کی لعنت میں مبتلا تھے، نہ جانے کس کس طرح کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والے تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ سرکار کی نظر عنایت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پاک کیا، کتاب سکھائی، حکمت سے ان کے سینے منور فرمائے، اور پھر یہ حضرات اس مقام پر پہنچے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان پر اعتماد دیکھیے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان ہدایت کے تارے ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا انداز، اور تھوڑا سا ایک قدم اور آگے آئیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے وہ مقام رفیع عطا فرمایا، وہ تاج عزت آپ کے سر انور پر سجایا گیا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سورہ نجم کی آیت مبارکہ میں جو فرمایا، اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی مرضی سے بولتے ہی کچھ نہیں، یہ جو بھی کہتے ہیں نا وہ وحی خدا ہوا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس انداز پر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس عزت و عظمت اور رفعت و بلندی پر اللہ تعالی جل جلالہ نے ساری انسانیت کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا فرما دیا۔ آپ ان آیات مبارکہ کو پڑھیے جہاں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی اطاعت کرنے کا فرمایا، تو جن مقامات پر اللہ تعالی نے اپنی بات ماننے کا، اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیا، کئی ایک مقامات آپ کے سامنے آئیں گے جن میں اللہ تعالی جل جلالہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ملا دیا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، ارشاد فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ان کے پیچھے چلنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا، ان کی اطاعت و فرمان برداری کرنے والا، وہ تو اللہ کا مطیع و فرمان بردار ہوتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، غور کرتے چلے جائیے، سنتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے نعت مصطفیٰ قرآن پاک کی روشنی میں اللہ تعالی جل جلالہ نے کس انداز میں اپنے محبوب کے اوصاف کو ذکر کیا، اور کس انداز میں محبوب کو جو مقام رفیع عطا فرمایا اس کا تذکرہ کیا۔ سورہ فتح خالق کائنات جل جلالہ نے اس بیعت کا ذکر کیا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر اپنے صحابہ سے لی تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، میرے پیارے حبیب جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ان کے ہاتھ پر ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحابہ تو محبوب کے در دولت پر حاضر تھے، سرکار کی بارگاہ میں بیعت کر رہے تھے، محبوب سے عہد و پیمان کا سلسلہ جاری تھا، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب یہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں نا، یہ تو اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اور اللہ کا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اور غزوہ بدر کا وہ موقع بھی نگاہوں میں لانے کی کوشش کیجئے۔ بے سر و سامانی کا عالم، میدان بدر، تپتی دھوپ، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اپنے رب سے فتح و نصرت کی دعائیں جاری ہیں، گریہ وزاری کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں تک بعض روایتوں میں ذکر کیا گیا کہ جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر رہے تھے اس مقام کی کنکریاں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئے تھے۔ سجدے سے سر اٹھایا، ایک مٹھی خاک لی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ خاک لشکر کفار کی طرف پھینک دی۔ جب یہ خاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کفار کی طرف پھینکی، نتیجہ کیا نکلا؟
یوں تو یہ لشکر بہت بڑی تعداد میں 1000 کا لشکر تھا کافروں کا، لیکن یہ خاک ان کی آنکھوں میں پہنچی، یہ چندھیا گئے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ سورہ انفال، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے محبوب، وہ کنکریاں، وہ مٹی جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی۔ ان کو اللہ نے وہ عزتیں عطا فرمائیں کہ ان کے مبارک عمل کو اللہ تعالیٰ اپنا عمل فرماتا ہے، ان کے اس پیارے عمل کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کو اللہ نے اپنی بیعت ارشاد فرمایا، سرکار نے کنکریاں پھینکی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مبارک عمل کو بھی اپنی طرف نسبت عطا فرما دی۔ کیا عزت افزائیاں ہو رہی ہیں اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جس بھی عاشق رسول عالم دین کی کتاب پڑھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے ملفوظات سنیں گے، ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے آقا کو جو عزتیں عطا فرمائی ہیں، سرکار جیسا مقام و مرتبہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اور یقین جانیے یہ قرآن پاک کی آیات طیبات پڑھ پڑھ کے سن کے، احادیث طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل پڑھ پڑھ کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہی شعر بار بار زبان پر آتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ قرآن کس پیارے انداز میں اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام رفیع کا تذکرہ فرماتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں۔ انسان عام طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسی کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے جس کی محبت اس کی روح کی اتھا گہرائیوں میں پنہاں ہوتی ہے، جس سے پیار و محبت کا معاملہ ہوتا ہے اس کی بندہ اطاعت کرتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے نا، جس طرح کسی نے کہا آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ جہاں دل لگ جاتا ہے نا اور جس طرف قلبی میلان ہو جاتا ہے وہاں کوئی عیب اور نقص نظر نہیں آتا۔ بندہ محبوب کی چال کی طرح اپنی چال بناتا ہے، محبوب کی گفتار کی طرح اپنی گفتار بنانا چاہتا ہے، محبوب کے کردار کے سانچے میں اپنے کردار کو ڈالنا چاہتا ہے، اور بندہ یہ چاہتا ہے میں بولوں تو محبوب کی طرح، میں چلوں تو محبوب کی طرح، میں سوچوں تو محبوب کو اور محبوب ہی کی طرح، میری نگاہ اٹھے تو محبوب کے چہرے پر پڑے، میرے شب و روز محبوب ہی کی یاد میں پنہاں ہوں، اور ہر گھڑی ہر ساعت بس ذکر محبوب ہی میں گزرتی چلی جائے۔ پیار والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ چونکہ یہ موضوع نہیں ہے اس لیے صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے موضوع کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو اور لذت تنہائی ہو۔ محبت والوں کے تو یہ انداز ہوتے ہیں، تنہائی ہو، کوئی آس پاس نہ ہو، بس ذکر محبوب ہو، محبوب کی یادیں ہو، محبوب کی باتیں ہو، بندہ محبوب ہی کو سوچتا چلا جا رہا ہو، عالم تصورات کی پرواز میں بڑھتا بڑھتا محبوب کے قدموں میں جا کر سلام عقیدت اور نذران عقیدت پیش کر رہا ہو۔ رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، صاحب قصیدہ بردہ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز آپ کے سامنے ہوگا، ساری دنیا سو رہی ہے، یہ یاد محبوب میں بیدار ہے۔ اور عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ محبت کے انداز یہ ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال جہاں محبت ہوتی ہے، محبت اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے، محبت فرما برداری کی طرف لے کر آتی ہے۔ قرآن پاک نے اہل اسلام کو بار بار محبت رسول اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور محبت اور الفت کا جو حکم ارشاد فرمایا گیا، اب دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے یہ فوز و فلاح کا راستہ بتایا گیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اسی پر کامیابی اور کامرانی کی نوید سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم
واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ غفور و رحیم ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اندازہ کیجئے سرکار کی اطاعت اللہ سے محبت کی علامت، جو ان کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیت عطا کرتا ہے۔ بندہ اللہ کی محبت میں چلتا ہے، میں رب سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں رب سے پیار کرتا ہوں، یہ رب کی چاہت اور رب کی محبت کی طلب دل میں لے کر چلا، محبوب کی اطاعت میں چلا، اللہ نے اسے مقام محبوبیت عطا کر دیا۔ اور صرف مقام محبوبیت عطا نہیں کیا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے سارے گناہ بھی مٹا دیے۔ اور سورہ حشر کی آیت کریمہ ان کی تلاوت بھی سنیے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ یہ رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس کام سے تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا تاج عزت محبوب کے سر انور پر سجایا۔ ان کی ہاں اسی کو ماننا پڑے گا، اور جہاں ان کی طرف سے نہ ہو جائے گی وہاں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا۔ جس کام کے کرنے کا کہے چپ کر کے آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاؤ، اور جس کام سے یہ منع کر دے نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو مالک بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اے ایمان والو تمہاری جانوں کا مالک اس محبوب کو بنایا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت کریمہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کے عام طور پر دو طرح سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی ایمان والوں کی جانوں کے مالک، مالک والا ترجمہ کریں تو جب ہیں ہی یہ مالک تو اپنی مرضی کیسے کرو گے؟ جب مالک یہ ہیں تو تمہاری اپنی چلے گی کیسے؟ جو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے کرتے چلے جاؤ۔ اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے یہ نبی یہ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہے، یہ مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہیں، تو جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ نبی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو پتا چلا جان کا حق بعد میں، نبی کا حق پہلے۔ اور اللہ تعالی جل جلالہ نے اس مقام رفیع کا تذکرہ فرمانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مزید عزتیں عطا فرمائیں، اس کا جو تذکرہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آئیے اس کی بھی کچھ جھلک دیکھنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ صرف پیغام ہدایت لانے والے پیغمبر نہیں ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ نے جو عزتیں عطا فرمائیں، جو عظمتیں عطا فرمائیں، جو مقام رفیع عطا فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں صحابہ کے درمیان ہونے والے کئی ایک معاملات میں فیصلے فرمائے۔ اس دور میں جو فیصلے کیے گئے، سرکار کے ان فیصلوں کا اعجاز دیکھیے، کمال دیکھیے محبوب کے فیصلوں کا۔ اس دور کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ان میں کوئی نقص نظر نہیں آتا، اور باوجود اس کے کہ آج دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے، باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے بظاہر پردہ کیے ہوئے صدیاں بیت گئے، لیکن آج بھی ان نبوی فیصلوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں نا تو یقین جانیے کورٹ کچہریوں کا نظام، عدالت کا نظام اس وقت تک درست ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان فیصلہ کرنے کے طریقوں کو اور اصولوں کو مشعل راہ بنا کے نہ چلا جائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 105 میں ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے اپنے رسول کی طرف سچی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں کے درمیان انصاف کرے جو اللہ نے بتا دی ہے۔ تو یہ فیصلے جو سرکار نے فرمائے، جو اصول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیے، یہ اللہ نے ان کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام رفیع عطا فرمایا۔ قیامت تک کے لیے کوئی بھی نزاعی معاملہ آ جائے، کوئی بھی نزاعی مسئلہ آ جائے، کسی بھی طرح کی آزمائش آ جائے، سرکار کے ان ارشادات کو مشعل راہ بناتے ہوئے آگے بڑھو گے،
بڑھتے چلے جاؤ گے اور کسی بھی جگہ پر تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن وہاں سے تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہوئے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے, جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. ان کی اطاعت کرو, ان کی فرما برداری کرو, ان کے طریقے پر عمل کرتے چلے جاؤ. تم ان کی اطاعت و فرما برداری کی طرف قدم بڑھاؤ گے نا, جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی, جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. جو یہاں کا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے ہے, یعنی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. حقیقت بھی یہی ہے. اور اس کے بعد اگر آگے بڑھتے ہیں, سورہ نور میں اللہ تعالی جل جلالہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. اس کا ترجمہ اس پر اگر غور کریں گے نا, ایک بڑی پیاری داستان سامنے آئے گی. مسلمانوں کا قول تو یہ ہے, جب ان کو کسی مقدمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں. ایمان والوں کا انداز کیا ہوتا ہے, جب رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر 2 جملے آتے ہیں صرف, سمعنا و اطعنا. ہم نے سن لیا, ہم نے اطاعت کی. سمعنا و اطعنا, سمعنا و اطعنا. بس ایمان والا اپنی منمانیاں کرنے والا نہیں ہوتا, ایمان والا اپنی مرضی کرنے والا نہیں, ایمان والا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے والا نہیں ہوتا. اس کی زبان پر تو یہی ہوتا ہے سمعنا و اطعنا, بس سن لیا. محبوب کا فرمان آ گیا نا, اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد آ گیا. جب اللہ کے محبوب کا ارشاد آ گیا تو اس کے بعد اپنی مرضی کون سی؟ جو انہوں نے کہہ دیا اطعنا, ہم نے اطاعت کی, فرما برداری کی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار ہے بھی نہیں ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر ان مومنین کے لیے کسی کام میں اپنی ذات پر کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. بس اب تو ماننی ہی ماننی ہے. میں یوں تو میں وہ تو ایسا تو ویسا تو چونکہ تو چنانچہ تو اگر تو مگر, یہ باتیں یہاں نہیں چلیں گی. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا نا, تو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے بعد اپنی مرضی کون سی؟ بس عمل کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ. اور یہ بھی یاد رکھو, جو حکم دیا گیا وہ حرف آخر ہے. ہر حالت میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا پڑے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے فقد ضل ضلالا مبینا, ایسا آدمی یہ تو کھلی گمراہی میں بہک چکا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ تعالی جل جلالہ نے تمام تر فیصلے کرنے کا اختیار اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اس کے بعد اور آگے بڑھیے. عام طور پر اگر آپ دیکھیں گے نا, دنیاوی بڑے سے بڑے آپ شخص کو دیکھ لیں, کسی بڑے سے بڑے عہدے پر بھی موجود ہو, تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ اپنے چال ڈھال کا انداز خود طے کرے گا, اپنے دفتر کا کرائٹیریا خود بنائے گا, اندر آنے جانے کا انداز اور اصول و ضوابط خود طے کرے گا. میرے پاس آنے کا طریقہ کار یہ ہوگا, میرے ملاقات کے وقت یہ ہوں گے, میرے ساتھ مذاکرات کے لیے, ملاقات کے لیے, معاملات طے کرنے کے لیے اس دروازے سے آپ کو آنا پڑے گا, یہ بھی اختیار کرنا پڑے گا. اور اتنے وقت میں ملاقات ہوگی, زیادہ سے زیادہ یہ وقت ملے گا, اتنے دن پہلے وقت لینا پڑے گا. یہ سارے اپنا اپنا انداز خود طے کرتے ہیں. ایک شخصیت ایسی ہے, صرف ایک شخصیت, کہ جس کی بارگاہ میں حاضری کے آداب وہ نہیں بیان کرتے, ان کا رب بیان فرماتا ہے. جن کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ان کی زبان پر نہیں ہے, ان کا رب ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری یوں دینی ہے, گفتگو اس انداز میں کرنی ہے, اپنا مدعا اس انداز میں پیش کرنا. یہ لفظ کہنا, یہ لفظ کہنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سارے کے سارے انداز اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے. وقت کی تنگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ اشارات کی صورت میں اور مختصراً یہ بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو.
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں جب تک اجازت نہ دے دی جائے داخل نہ ہونا. الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ، کھانا کھاؤ، واپس آ جاؤ. عام طور پر آپ دیکھتے ہوں گے دعوتوں کے مواقع پر جہاں کھانا کھایا جاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بعض اوقات کھانا کھا لیا، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، بڑے عرصے کے بعد دوستوں سے ملاقات ہوئی تھی، 2 گھنٹے بیٹھ کر گپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، گپ شپ چل رہی ہوتی ہے، مختلف طرح کے موضوعات پر تبصرے چل رہے ہوتے ہیں. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے آ جاؤ، کھانا کھاؤ، فانتشروا، اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چلے جاؤ، ولا مستانسین لحدیث، وہاں بیٹھ کر باتوں میں مصروف نہ ہو جایا کرو، تمہارے یہاں بیٹھے رہنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوگی. یہ تو حیا فرماتے ہیں نا، یہ تو مروت فرماتے ہیں، یہ تمہاری پاسداری فرمانے والے ہیں، یہ تمہیں منع نہیں کریں گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب بلایا جائے کھانا کھا لو، وہاں سے چلے جاؤ. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. میرے پیارے حبیب، یہ جو حجروں کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں. کچھ لوگ آئے تھے محبوب کے در دولت پر، سرکار اپنے حجرے میں آرام فرمائیں. جب محبوب اپنے کمرے میں آرام فرما رہے ہیں تو بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، جب بیدار ہوں گے باہر آئیں گے، جو عرض کرنا ہے عرض کر لینا. انہوں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آواز دی. یہ آواز دینا بھی پسند نہیں آیا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائے. سرکار کو بلانا کس انداز سے؟ اس کا ادب قرآن نے سورہ نور آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم لوگ رسول کے پکارنے کو ایسا مت خیال کر لینا جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو. نام لے کر ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے نا، لا تقولوا یا محمد، میرے محبوب کو اے محمد کہہ کے نہ بلانا. ولیکن قولوا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ. جب اللہ رب ہو کر اوصاف جمیلہ ذکر کرتا ہے، القاب جلیلہ کے ذریعے مخاطب کرتا ہے، تو تم امتی ہو کر کیسے جرت کرو گے اس نبی کو نام لے کر بلاؤ گے؟ خبردار نام لے کر نہ بلانا. یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا شفیع المذنبی کہو، یا انیس الغریبی کہو. القاب ذکر کرو، اوصاف ذکر کرو، محبوب کے اچھے اچھے نام ذکر کرو، اور ان اچھے ناموں کے ذریعے محبوب کو بلاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت مت لیا کرو. صحابہ نے بے خبری میں قربانی کے جانور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانور قربان کرنے سے پہلے ہی ذبح کر دیے. اب بے خبری میں یہ کام ہوا، اس پر بھی آیت کریمہ نازل فرمائی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. ابھی تک میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جانور ذبح نہیں ہوا، تم نے اپنے جانور پہلے ہی ذبح کر لیے. یہ آداب ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ نے محبوب کی بارگاہ کے ذکر فرمائے. اور مزید دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. ایسا لفظ جو ذو معنی ہو، جس کا ایک اچھا معنی ہو ایک برا معنی بھی نکلتا ہو، 2 معنوں والا لفظ، اس نبی کی بارگاہ میں ایسا لفظ کہنے کی بھی اجازت نہیں. راعنا یہودی کسی غلط معنی میں استعمال کرتے تھے، مسلمان اس کو اچھے معنی میں استعمال کرتے تھے. سرکار نے کو بات ارشاد فرمائی، سمجھ نہیں آئی، حضور ہماری رعایت فرمائے دوبارہ کہہ دینا. یہودی اس کا غلط معنی لیا کرتے تھے. اب ایمان والوں کی کوئی بری نیت نہیں، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے انہیں بھی منع کر دیا، راعنا نہ کہنا. قولوا انظرنا، یہ کہا کرو حضور نظر عنایت فرمائیے، میرے آقا نظر شفقت فرمائیے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. حضور نگاہ عنایت، حضور نظر شفقت. اور اس کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ ہے واسمعوا. تم میرے محبوب کو بات دوبارہ کہنے کی تکلیف دیتے ہی کیوں ہو؟ پہلے ہی توجہ کے ساتھ سنو، پہلے ہی کان لگا کر سنو، تاکہ میرے محبوب کو وہ بات دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے.
اور پھر جو بے ادبیاں کرنے والے، زبان درازیاں کرنے والے، زبان تان کھولنے والے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف پر اعتراض کریں گے، کبھی محبوب کے اختیارات پر اعتراض کریں گے، کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کے دروازے کے کھلنے پر جو نوازشات کی صورت ہوتی ہے اس پر اعتراض کریں گے، کبھی کسی موضوع کو لے کر بیٹھ جائیں گے، کبھی کسی موضوع کو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ مختلف انداز میں بے ادبیاں کرنے والے، گستاخیاں کرنے والے، مختلف انداز میں تبرہ بازی بکنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اذیت رسانی کا سبب بننے والے اور طرح طرح سے تکلیف رسانی کا باعث بننے والے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو رسول کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ادب کرو، بے ادبی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک ذات میں نقص تلاش کرنے کے لیے کوشاں نہ ہو، بلکہ ادب کا دامن تھامتے ہوئے محبوب کے پیچھے آنکھیں بند کر کر چلتے چلے جاؤ۔ اور چلنا کس انداز میں؟ بعض اوقات مختلف طرح کی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہوگا، جناب دینی معاملات بھی ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں، دینی معاملات میں قرآن سے رہنمائی لے لو، دینی معاملات میں حدیث سے رہنمائی لے لو، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے نا، یہ تو دنیاوی معاملہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں اپنی موج مستی کرو یا کسی کو بھی اپنا آئیڈیل بنا کے اس کے پیچھے چلتے چلے جاؤ۔ آئیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو۔ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا گیا، اور یہ بہترین نمونہ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یہ بہترین نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے اور قیامت کا دن آنے کا یقین رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو۔ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتا ہے وہ بس ان کی اطاعت کرتا چلا جائے۔ کون سا دنیاوی معاملہ ایسا ہے جس میں ہمارے آقا نے ہماری تربیت نہیں فرمائی؟ کون سی ایسی بات کھل کر آ گئی کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری رہنمائی نہیں کرتی؟ جب زندگی کے ہر شعبے میں ان کے فرامین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں تو آؤ نا اسی بہترین نمونے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اس آقا کو ایک بہترین نمونہ فرما دیا گیا، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی عادات کس طرح کی ہیں، ان کا طرز زندگی کس طرح کا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک آپ عظیم خلق کے مالک ہیں، عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کیا کریں؟ کسی بھی زاویے سے محبوب کی عادات مبارکہ کو دیکھیں نا، اپنے تو تعریف کرتے ہی ہیں نا، گھر والے تو بیٹھ کر تذکرہ کرتے ہی رہتے ہیں، گھر والے تو اچھی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، گھر والوں کی زبان پر تو اچھی گفتگو آتی رہے، اور یہ بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب لوگوں کے سامنے کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیں؟ گھر والے بعض اوقات پردہ ڈھانپنے کے لیے، عیوب چھپانے کے لیے بھی مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی نے کہا نا الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوا کرتی ہے جس کا دشمن بھی تذکرہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عادات کریمانہ، آپ کا تذکرہ آپ کے دشمنوں کی زبانیں بھی اگر سنا جائے، آج بھی کئی غیر مسلموں نے سرکار کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، محبوب کے ارشادات کو پڑھا، سرکار کی حسین اداؤں کو پڑھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے پیارے ارشادات پڑھے، محبوب کی سیرت لکھنے پر مجبور ہوئے، سرکار کی مبارک زندگی کے بارے میں کئی طرح کے کلمات کہنے پر مجبور ہوئے، اور ان میں سے ایک تعداد ان کی ہے جنہوں نے چہرہ نہیں دیکھا، جنہوں نے صحبت نہیں پائی، جنہوں نے محبوب کے میٹھے بول نہیں سنے، سرکار کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ کردار کا صدقہ ہم سب کو بے نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اخلاق کریمانہ یہ بھی اپنی جگہ، اس سے بھی تھوڑا سا اور آگے بڑھیے۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس انداز میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کرم نوازیاں فرمائیں. سورہ علم نشرح، سورہ علم نشرح کی مشہور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائیں. کیسی بلندیاں عطا فرمائیں؟ سرکار نہیں تھے تو ان کا تذکرہ تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا. وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا. اے انبیاء، تمہیں کتاب دی، تمہیں حکمت عطا فرمائی. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک عظمتوں والا رسول آئے گا. تم دنیا میں چلے جاؤ گے، تمہارے پاس ایک عظمتوں والا رسول آئے گا. یاد رکھنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جب اس محبوب کی جلوہ گری ہو جائے ضرور بے ضرور ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد بھی کرنا. یہ تذکرہ کہاں شروع ہو رہا ہے؟ عالم ارواح میں، اور عالم ارواح میں انبیاء سے مدد و نصرت اور ایمان لانے کا وعدہ لیا جا رہا ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بنے. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جوں نگاہ اٹھائی، آنکھ کھلی، نگاہ اٹھائی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے عرش پر نگاہ پڑی. ایک طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، دوسری طرف لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ بھی باقاعدہ الگ ایک موضوع ہے نا. سرکار سے پہلے سرکار کا ذکر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں محبوب کا ذکر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، بظاہر دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر دیکھیں نا، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور کسی نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات ذکر کی، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ورفعنا لک ذکرک، میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے. ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی. ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا تیرا ذکر دم بدم نبی اعظم. سرکار کا ذکر ہوتا تھا، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی بات کریں، اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. بعض اوقات مختلف انداز اختیار کر کے لوگ بے ادبی اور گستاخی کی راہ کو اپناتے ہیں نا. اگر عالم کفر کی بات کی جائے تو کبھی گستاخانہ خاکوں کا انداز اختیار کر کے، کبھی بے ادبی کے جملے بک کے، کبھی کوئی انداز کبھی کوئی انداز. لیکن اگر کوئی بندہ آسمان پر تھوکنا چاہے تو اب یہ بتائیے آسمان پر تھوکنے والا کیا آسمان پر تھوکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ یوں منہ کر کے نا بلندی کی طرف تھوکے گا، بلند کر کے زور لگا کے تھوک مارے گا نا. جتنی بلندی کے ساتھ اور جتنا زور لگا کے تھوک پھینکے گا، اتنی تیزی کے ساتھ اس کا تھوک اسی کا منہ آلودہ کرتے ہوئے آگے بڑھے گا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یقین جانیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو بات ذکر کی نا، اس بات میں بہت بڑی بات آپ نے فرما دی. فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد. میں اپنے کلمات کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے اس محبوب کی تعریف و توصیف نہیں کرتا، بلکہ میں تو ان کا تذکرہ کر کے اپنے کلام کو عزتیں عطا کرتا ہوں. ان کا نام عزتیں عطا کرنے والا ہے، ان کے نام نامی کی برکتوں سے اپنے کلام کو عزتیں دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت و عظمت عطا فرمائی. تو آئیے سرکار کے ذکر ہی میں زندگی بسر کریں، محبوب کا ذکر کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں. بچوں میں بیٹھ کے، دوست احباب میں بیٹھ کے، اپنے کاروباری شراکت داروں میں بیٹھ کے، جہاں جہاں بھی جس کا جو حلقہ احباب ہے نا، کیا یہ اچھا ہو روزانہ کوئی ایک پیاری پیاری ادا
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کرنے کی عادت بنا لیجیے، سرکار کے حسن و جمال کا تذکرہ کیجیے، محبوب کے جود و نوال کا تذکرہ کیجیے، محبوب کے فضل و کمال کا تذکرہ کیجیے، محبوب کی حسین عادات کی بات کیجیے، محبوب کے کمالات کی بات کیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کی بات کیجیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ کئی کتابیں شائع کی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر۔ تو آئیے ذکر رسول سننا سنانا اپنا مشغلہ بنا لیں، اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ آئندہ سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل اسی عنوان کو لے کر آگے بڑھیں گے، نعت مصطفیٰ قرآن پاک کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر کی خوب خوب برکتیں ہم سب کا مقدر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر میں زباں تمہارے لیے بدل میں ہے جا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے